بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارضين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين شفيع المذنبين انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين ورحمة الله تعالى وبركاته وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی تمام حمد و ثنا اللہ کی ہے کہ اس نے چاردہ معصومین علیہ السلام کو برگزیدہ کیا سب سے پہلی مخلوق ہیں نوری مخلوق ہیں اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا یعنی ہم کو رسول اللہ کے بعد وہ امام دیے ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب قرار دیا جس میں سے آج ہمارے 8ویں امام امام رضا ولی اللهم صل على محمد وآل محمد امام کی امامت کا زمانہ بہت ہی سمجھ لیں کہ ایسا پورا شوق تھا کہ 7ویں امام کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں اور 8ویں امام کی امامت پر شک کرنے لگے وہ لوگوں نے 8ویں امام کی امامت کو نہیں مانا اور جو شک میں مبتلا ہوئے تو جو چاہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آخرت میں نجات امام کی امامت کی ولایت کی بنا پر ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو 8ویں امام نے جب بھی کوئی زبان سے جملہ کہا کوئی قول کہا کوئی حدیث بیان کی تو امامت کی اہمیت کو بتایا ہے 8ویں امام نے بہت سے مناظرے کیے ہیں دوسری فرقوں سے امام نے جو ہے تو مناظرے کیے ڈیبیٹ کیے اور ان پر ظاہر کیا کہ امامت ہے کیا چیز کیونکہ امامت کو جاننا ہی ضروری ہے آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ساری امتوں کو دیکھتے ہیں تو ساری امت میں اگرچہ مردود بارگاہ وہ ہوتا ہے کہ جو امامت کے خلاف جاتا ہے جس کی اطاعت واجب ہے ان کی اطاعت نہیں کرتے ہوئے اپنی طرف سے امام بنا دیتا ہے تو اپنی طرف سے امام بنانے والا گمراہی کے گڑھے میں گرے گا دنیا میں بھی وہ ہلاک ہے اور آخرت میں اس کی نجات نہیں ہو سکتی ہے تو امام خود کہتے ہیں کہ ہم ہیں وہ جس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے تو امام مدینے سے بلوا لیے گئے یعنی سب سے بڑا ظلم امام پر یہ مامون جانتا تھا کہ امام کی 7ویں امام کی شہادت کے بعد علمی سادات یعنی سید جو تھے تو وہ جو تھے تو کافی طاقتور ہو گئے تھے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کی علم نے انہیں اتنی قوت دے دی تھی اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ ہر علم سے واقف ہونے کی بنا پر ہر فرقے سے افضل ہوئے تھے 7ویں امام ہمارے بہت انہوں نے قید کی سختی برداشت کی مگر اس کے باوجود امام اصلاح کرتے رہے مسلمانوں کی اصلاح ہوتی رہی شیعوں کی مدد کرتے رہے امام اس وقت شیعہ جو تھے تو کافی مضبوط ہو گئے تھے ہارون رشید ملعون نے جب 7ویں امام کو زہر دیا امام کو ایسی قید میں رکھا تھا کہ ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا کے قید میں رکھا تھا اور پھر امام کی میت کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی ان کا غسل و کفن نہیں کرے گا
تو سوچیں کہ 7ویں امام کی اتنی غربت سے شہادت ہوئی ہے، مگر جس وقت علوی سادات مدینے میں بیدار ہوئے تو مامون آ چکا تھا۔ اب مامون نے سمجھ لیا کہ اب عباسی خلفاء سے، عباسی خلیفہ جو ہیں ان سے حکومت چلی جائے گی، کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس نے حکومت اور خلافت کو ملا دیا تھا، اور امام یہ کہتے تھے کہ ہم کو حکومت سے کیا واسطہ ہے۔ امام کو کسی دولت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، امام کو کوئی یعنی یہ چاہے کہ لوگوں میں مشہور ہوں، لوگوں میں درجہ بڑھے، تو امام کو اللہ نے کامل و اکمل بھیجا تھا۔ امام کو کسی چیز کی دنیا کی ضرورت نہیں تھی، تو امام نے کس طرح سے شیعوں کا دفاع کیا ہے، کس طرح شیعوں کی جان بچائی ہے۔ جب مامون لعنت اللہ نے بلایا امام کو، امام جب مدینے سے نکلے ہیں تو اپنے گھر والوں سے امام اس طرح رخصت ہوئے ہیں کہ جیسے گھر سے جنازہ نکلتا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اب میں مدینے واپس نہیں آؤں گا، اور ہر انسان اپنے شہر سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب رسول اللہ بھی ہجرت کر رہے تھے تو رسول اللہ بار بار مکے کو پلٹ کے دیکھتے تھے، تو آیت نازل ہوئی، اے رسول ہم تم کو دوبارہ یہاں واپس بھیجیں گے، آزاد کر کے فتح مکہ کر کے تم کو بھیجیں گے۔ اس وقت رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب رخصت ہوئے، امام حسین جانتے تھے میں دوبارہ مدینے نہیں آؤں گا، میں اپنے نانا کی قبر پر دیا نہیں جلاؤں گا۔ انہیں امام نے بتا دیا تھا۔ جناب ام سلمہ جب کہتی ہیں کہ بیٹا حسین تمہارے نانا نے کربلا کے واقعے سے آگاہ کیا، تم کربلا نہیں جاؤ، تو کہا نانی آپ کو بتاؤں میں کہاں پر شہید ہوں گا، مٹی دی کا جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لے گا میں شہید ہو گیا۔ امام تو ہر چیز سے واقف تھے۔ تو اسی طرح 8ویں امام کی جب وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تو گھر والوں سے مل لیے، مگر امام جس وقت راستے میں ہیں، راستے میں ہر جگہ امام معجزے بیان بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور لوگوں پر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں وہ امام ہوں جس کی اطاعت واجب قرار دی گئی۔ میرے علاوہ اگر تم کسی سے بھی کسی کی امامت کو تسلیم کرو گے تو سوائے گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے صحیح نہیں ہوگے، نجات نہیں پا سکتے۔ امام جس وقت نیشاپور سے گزرنے والے ہیں، نیشاپور والوں نے بہت اچھا استقبال کیا تھا امام کا۔ امام کا لقب رضا پڑا۔ رضا کے معنی یہ ہیں کہ امام سے چاہنے والے بھی اور امام کے مخالف دونوں راضی رہیں گے، اس کا مطلب ہے رضا۔ شیعہ اور سنی سب نے امام کو امام مانا، لیکن ان کی امامت کو ماننا سنی کی امامت کو ماننا الگ ہے۔ کہ انہوں نے جب پہلا امام علی علیہ السلام کو مانا ہی نہیں تو وہ 8واں امام کیسے مانیں گے؟ مگر یہ معلوم تھے کہ اس وقت ابن رسول اللہ جو ہیں، وہ رسول اللہ کے جانشین جو ہیں، وہ امام علی رضا علیہ السلام ہی ہیں۔ ایک منہ کھول کے صلوات بھیج دو۔ تو جس وقت نیشاپور والوں نے بہت اچھا استقبال کیا تھا، امام کے منتظر تھے، تیاری کی تھی، راستوں کو صاف کیا تھا، گھروں کو سجایا تھا، خود لوگوں نے نئے لباس بنائے تھے، یعنی یہ شہر میں ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی آ رہا ہے۔ منتظر اس کو ہی کہا جاتا ہے۔ منتظر حقیقی کون ہے؟ اس طرح کے لوگوں نے تیاری کی تھی نیشاپور والوں نے، اور جب امام کی نیشاپور سواری پہنچی ہے تو جتنے محدثین تھے اس وقت انہوں نے امام سے التجا کی، یا ابن رسول اللہ کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جس سے رسول اللہ کی یاد آ جائے، کیونکہ آپ جانشین رسول ہیں۔ تو امام نے جب ان لوگوں نے التجا کی تب امام نے کہا کہ میری ہماری کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جس وقت پردہ ہٹا، امام نے اپنا چہرہ بحال کیا تو 14ویں کا چاند بھی شرما جائے۔ جو چاہنے والے تھے امام کے، امام کے چاہنے والے خوشی سے رونے لگے،
اپنے منہ پہ پیٹنے لگے، گر کے بے ہوش ہو گئے خوشی کے مارے. یہ کیفیت جب تک نہیں آئے گی جب تک ہمارے وقت کا امام آئے گا ہی نہیں ہمارے پاس. اس وقت کے لوگوں نے جب امام کی زیارت کی تو ان کے جذبے ایسے تھے کہ ان کے دل پھٹ جاتے امام کو دیکھ. اور پھر انہوں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ، ابن رسول اللہ، حدیث بیان کی، تب امام نے کہا کہ مجھ سے میرے بابا نے اور ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے امام حسین نے، امام حسین نے علیہ السلام سے، علیہ السلام نے رسول اللہ سے، رسول اللہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذاب. یعنی اللہ کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے یہ کہا وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا اور جو داخل ہو گیا اس کو عذاب سے نجات ہے. سارے سنی شیعہ سارے محدثین نے اس حدیث کو لکھا. یہ ہے سلسلہ ابویت. یہ وہ سلسلہ ہے ہمارے 8ویں امام کو یہ شرف دیا اللہ نے کہ جب وہ کوئی حدیث قدسی بیان کریں گے تو 7 معصوم کے سلسلے سے، یعنی ہمارے امام 8ویں اس سے 7 سلسلہ آتا ہے اور سارے معصوم ہیں. اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں اور اس حدیث کو اگر لکھ کے کفن میں ڈال دیا جائے تو عذاب قبر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. سنی اوتھر انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس حدیث کو پاگل پہ پڑھ دے تو پاگل صحت یاب ہو جائے. یعنی اتنی مجرب یہ حدیث، سارے خوش ہو گئے سننے بھی. لا الہ الا اللہ ہم بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں، کہتے ہم سب کے لیے جنت طے ہے، ہم سب جنتی ہیں. کیونکہ کس نے کہا ہے؟ اپنا رسول اللہ نے حدیث بیان کی. کم سے کم اس وقت 20,000 محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے. مگر امام کی چند قدم سواری آگے بڑھی، امام نے پھر اپنا چہرہ باہر کیا. پھر امام کہتے ہیں بے شروطہا انا و من شروطہا، شرطوں کے ساتھ اور ان میں سے ایک شرط میں. یعنی امام نے جو لوگوں نے 7ویں امام کے بعد 8ویں امام کی امامت کو نہیں مانا، واقفیہ فرقہ بنا، امام نے بتا دیا کہ اگرچہ میں ان کا بیٹا ہوں، وہ بیٹا ہوں جس کی امامت واجب ہے، اگر تم نے مجھے امام نہیں مانا تو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں مانا جائے گا، محمد رسول اللہ نہیں قبول ہوگا. ایک صلوات دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً اسی وقت جب تک علی ولی اللہ نہیں ہوگا تب تک کہ لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں. اور کربلا کے مارکے نے ہم کو یہ چیز حق اور حق کے ساتھ ثابت کی ہے. یزیدی سب کیا کہہ رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے تھے جب جناب زینب آخری وقت میں آ گئی، زینب اٹھو، ہم کو نماز پڑھنا ہے اصل، یعنی ہم امام کو شہید کریں اور نماز پڑھیں. تو سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، سب محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے بعد نعرہ تکبیر کہا تھا، جبکہ تکبیر کو تو انہوں نے قتل کر دیا تھا. لا الہ الا اللہ کو انہوں نے نابید کرنے کے کام کر دیے تھے، مگر اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اسی وقت قبول ہوگا جب تم علی ولی اللہ کہو. تو شیعہ بننا اتنا آسان نہیں ہے، شیعہ بننا بہت مشکل ہے، مگر کم سے کم امام کا چاہنے والا بننا ہے تو امام کی ہر پہلو پر ہم کو غور کرنا ہے. امام نے یہاں کے اوپر بھی بتا دیا. ایک بادشاہ نے جب یہ حدیث سنی تو اس نے اپنے کفن پر یہ سلسلہ الذہب لکھوائی. جب وہ مر گیا اس کو کفن پہنایا، اس کے بعد جب وہ خواب میں آیا تو اس نے بتایا اس حدیث کے ذریعے میں نے نیچا. الحمدللہ ہم تو اسی امام کے چاہنے والے ہیں، وہی امام کے ہم چاہنے والے ہیں. اور امام کیا بتا رہے ہیں؟ چھٹے امام کے وقت کی بات ہے. ایک غلام امام کا داخل ہوا تھا، امام اندر کے کمرے میں تھے. اس غلام نے ایک کنیز کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. امام نے فوراً اس غلام کو آواز دی
امام کہتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے؟ اس دیوار کے پیچھے کا مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ اگر اس دیوار کے پیچھے کا جیسے تو نہیں دیکھ پا رہا ہے، اگر میں بھی نہ دیکھ پاؤں تو میں تیرا امام کیسے ہوگا؟ تو امام وہ ہوتا ہے کہ جتنے پردے سامنے آ جائے امام سب کو دکھائی دے۔ موسیٰ ابن خیاط یہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام ہمارے شہر میں آئے تو امام جب ہمارے شہر میں آئے تو جنازہ گزرتا ہے، امام اس جنازے میں شریک ہوئے، اس طرح پیروں میں نالے دی، سر سے امامہ ہٹا دیا، جنازے میں شرکت کی۔ امام نے تدفین کے وقت وہاں کھڑے ہوئے، جب دفن ہوا تو امام نے اس مرحوم کی قبر پہ ہاتھ رکھے گا، فلاں ابن فلاں تو جنت کی بشارت ہے۔ تو موسیٰ ابن خیاط کہتے ہیں مولا آپ تو اس شہر میں نئے آئے ہیں، آپ کو کیسے پتا اس کا اور اس کے باپ کا؟ تو امام کہتے ہیں اولین سے لے کے آخرین تک قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں سب شیعوں کے نام بائیں پر ولدیت کے ہمارے پاس ہیں، تمہارے اعمال روز ہمارے پاس آتے ہیں۔ یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارا امام تم سے ایک پل کے لیے بھی غافل ہے، تمہارا امام تمہاری ایک ایک کارناموں کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ عمل تو دور کی بات ہے، امام تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تمہارے تصور سے واقف ہے، تمہاری فکر سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ایک سلوات جس وقت امام کو بلایا مامون نے، مدینے سے جب آگے امام مر تو مامون کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ سلطنت سونپ رہا ہوں۔ امام نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے اس سلطنت کی اس تخت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں ہی آپ کو دے رہا ہوں۔ تو امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ اگر یہ تیرا حق ہے، یہ تیری چیز ہے تو تیرے پاس رکھنا چاہیے، تو کیوں کسی کو دے رہا ہے؟ اور اگر یہ تیرا نہیں ہے تو جب تیری چیز ہی نہیں ہے تو تو کس طرح دے سکتا ہے کسی کو؟ یعنی امام نے دونوں طرح سے اس کو، کیونکہ امام تھے، امام کو پتا ہے کہ اس کی کتنی عقل ہے، اس کے مطابق امام اس کو جواب دیتے ہیں، اور ہر عقل مند امام سے استفادہ حاصل کرتا ہے، ہر بے وقوف امام سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام کے پاس گیا تھا مگر میرا شک دور نہیں ہوا۔ امام شکوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کوتاہی ہے، ہم غفلت میں ہیں کہ جس کے پاس ایسے ایسے عالم امام ہوں اور ان کی قوم کے لوگ جاہل ہوں، کیونکہ جس چیز کا ہم کو علم نہیں وہ جاہل۔ لفظ جاہل انسان کو نشتر کی طرح چبھنا چاہیے۔ جب انسان کے گھاؤ پر کوئی مرہم لگانے کے بجائے مرچ چھڑک دے گا تو اس کو کیا حال ہوگا؟ تو جب جاہل لفظ شیعوں کے سامنے آئے تو ان کی اندر کی جو انا ہے وہ ختم کر کے ان کو استغاثہ امام سے کرنا چاہیے کہ مولا ہم کو کیوں نہیں یہ چیز کا علم ہوا، ہم غافل ہیں اور ہر ایک چیز کا سوال ہے۔ امام مامون سے کہتے ہیں جب تیری چیز نہیں ہے تو تو کیسے دے سکتا ہے، اور جب تیری چیز ہے تو کیوں دے رہے تو کسی کو؟ تو سمجھ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ولی عہد بناتا ہوں۔ امام کہتے ہیں مجھے ولی عہدی سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہ جب اس نے امام نے سارے سوال اس نے رکھا اور امام نے ہر ایک چیز کو رد کیا، کوئی چیز کو امام نے قبول نہیں کیا، تو کہتا ہے دیکھو دوسرے خلیفہ نے شورا بنایا تھا اور اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر 2 ایک طرف ہوں گے 4 ایک طرف تو 2 کو مار ڈالنا، 3 ایک طرف ہوں گے 3 ایک طرف ہوں گے، جس جگہ عبد الرحمن بن عوف ہوگا وہ والے 3 کو روک دینا، سامنے کے 3 کو مار ڈالنا، یعنی جس نے بھی مخالفت کی اس کو قتل کر دینا۔ تو اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔
امام کہتے ہیں اگرچہ قتل کرنے کی تو بات کر رہا ہے تو پھر میں تیری ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تو لوگوں کی نظروں میں مجھے چاہتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ 7 امام تک لوگوں نے تو خلافت کو نہیں قبول کیا، 8ویں کو دنیا سے محبت ہوئی، تخت کی لالچ آ گئی، حکومت کی لالچ آ گئی، میں صرف تیری بات پر اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جب جان پہ آ جائے تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے مجھے یہ تیری آفر قبول کرتا ہوں، مگر نہ میں کسی کام میں دخل دوں گا، نہ کسی انسان کو سزا دوں گا، نہ کسی کو عہدے پہ رکھوں گا، نہ کسی کو عہدے سے ہٹاؤں گا، صرف نام کو میری ولی عہدی ہوگی۔ نہ ٹھیک ہے، باقاعدہ اس نے بہت بڑا جشن رکھا، امام کے نام کے سکے چھپائے، ہر شہروں میں بھجوائے، بہت بڑا جشن ہوا امام کی ولی عہدی کا۔ اب جب یہ لوگوں میں پتہ چلا تو جو دل سے معتقد تھے امام کے، جب امام کی جو حقیقی اطاعت کرتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی امام پر تنقید کرتا ہے تو انسان برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا امام ہر پہلو سے کامل و اکمل ہے، امام میں شک کرنے والا سوائے کافر کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے مومن تم سے محبت کرے گا علی، کافر تم سے بغض رکھے گا، انہیں معیار ہے محبت ایمان کی، تو اسی طرح ہر ایمان کے لیے ہے۔ تو اس وقت ایک شخص بہت چاہنے والا تھا امام کا، جب اس نے سنا کہ امام نے ولی عہدی قبول کر دی، مرد کی حکومت، یہی مرد کی حکومت کے لیے عمر سعد نے جب یزید نے اس کو لکھ کے دیا تھا کہ تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا تو مرو کی حکومت تجھے دوں گا میں، تو وہاں کا حاکم بنے گا، اور اس نے امام حسین کو شہید کیا، نہ حکومت ملی اور نہ زندگی ملی، اور سوائے جہنم کے نجات اس کے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں، ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ امام کو تو بغیر خواہش کے مامون نے سامنے رکھ دیا۔ اب جو شخص نے سنا امام نے ولی عہدی قبول کر لی، امام نے دنیا کو اپنا لیا، اس نے ایک خنجر رکھا بازو میں، آستین میں خنجر رکھا، بہت تیز، پکا میں جاؤں گا امام سے ملوں گا، اگر میں مطمئن نہیں ہوا تو میں امام کو قتل کر دوں گا۔ چاہنے والوں نے بھی امام کا امتحان لیا ہے، ہم اتنے آرام سے نہیں سمجھے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم میں تو کوئی صفات ہے ہی نہیں، بس ہم ایک مذہب سمجھ کے محرم منا رہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دے دیا، آج انہیں نہیں رہ گئی محرم کی، صرف ہم مزہ کے فرش پر بیٹھے ہیں، جو حق پرسہ ہے وہ ہم نہیں ادا کرتے ہیں، اور جب تک وہ جذبے نہیں آئیں گے ہمارا وقت کا امام ہمارے درمیان نہیں آ سکتا۔ اب یہ بیٹھتا ہے آپ کے سامنے، امام سے کہتا ہے کہ آپ نے ولی عہدی قبول کر لی، جبکہ آپ کے آباء و اجداد نے غریبی میں زندگی گزاری اور فرائض سے امامت ادا کرتے رہے۔ امام نے کہا دیکھ، یوسف علیہ السلام جب مصر کے عہدے پر آئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے خود سے آفر کیا، مصر کے بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ اپنا خزانچی بنائیں گے، جبکہ بادشاہ کافر تھا، جناب یوسف پیغمبر تھے، میں نے یہ اپنی مرضی سے عہدہ قبول نہیں کیا ہے، جبکہ یہ مسلمان ہے۔ امام کہتے ہیں پہلے تو خنجر کو اپنی آستین سے نکالنا، وہ کہتا ہے کوئی خنجر نہیں، امام کہتے ہیں خنجر لے کر آیا، جب امام نے اس کو دلیلوں کے ساتھ بتا دیا تو اس وقت اس نے اقرار کیا کہ ہاں مولا، اب میں جان گیا کہ یہ ہمارا امام ہے، کہ جس طرح لوگوں نے سوال کیے امام نے ان کو سوالوں کے جواب دیے،
امام کو کسی تخت کی، کسی حکومت کی، کسی دولت کی ضرورت نہیں، سب امام کے قدموں میں ہے۔ عیسائی، جاسلی، نصرانی آتا ہے اور آ کے امام سے کہتا ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام کا کس بات میں؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں، سارے مسلمان یہ اقرار کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ رکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ نبی تھے مگر آج بھی وہ زندہ ہیں، یعنی یہ دلیل ہے ہماری جو ہم مان رہے ہیں ان کو خدا، تو یہ دلیل ہے کہ خدا مرتا نہیں ہے۔ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، آپ کی کتاب میں ہے اور آپ بھی اقرار کرتے ہیں، مگر آپ کا نبی دنیا سے جا چکا ہے۔ تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نبی افضل ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نصرانی امام سے کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس عیسیٰ کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں انجیل کے بارے میں؟ تو امام کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ہم اس انجیل کو اور اس عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں جس عیسیٰ نے، جس انجیل نے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ قرآن نے جس انجیل کی تصدیق کی، ہم اس انجیل پر، اس عیسیٰ کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر ذرا سی بات، میں تہمت نہیں لگا رہا، بس اتنی سی بات ہے۔ دیکھیں امام کس طرح سمجھا رہے ہیں عیسائی کو، اتنی سی بات ہے کہ جناب عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں، مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت بہت کم کرتے تھے، بہت کم نمازیں پڑھتے تھے، بہت کم روزے رکھتے تھے۔ فوراً وہ کہتے ہیں یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سارا دن نمازیں پڑھتے تھے، ساری رات نمازیں پڑھتے تھے، سارے دن روزہ رکھتے تھے۔ امام اسی وقت پلٹے اس کے پاس، کہنے کہ اگر عیسیٰ خدا ہے تو پھر کس خدا کی عبادت کرتے تھے، کس خدا کی نمازیں پڑھتے تھے، کس خدا کے لیے روزے رکھتے تھے؟ فوراً وہ عیسائی جو ہے تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھا۔ امام نے کہا عیسیٰ بندہ تھے، اللہ کے نبی تھے، مگر اللہ کے رسول تھے، مگر اللہ خالق ہے، وہ اللہ کی مخلوق تھے۔ ایک سلوات دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ ایک سلوات دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو ہم سب کی حل کرو مشکل کشا علی، نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ہر فرقے سے مامون رشید اور ہارون رشید نے ڈیبیٹ کروائے ہیں اور امام نے ہر مناظرے میں امامت کی دلیل کو ثابت کرتے ہوئے ان کو جو ہے تو شکست دی ہے۔ 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام تک اتنے ڈیبیٹ ہیں کہ اگر ڈیبیٹ ہم خالی پڑھ لیں تو ہم کو شیعہ سمجھ میں آ جائے کہ حقیقی شیعہ ہے کیا، قرآن ہے کیا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو امام کی ڈیبیٹ پڑھنے کم سے کم، تب جا کے ہم کو قرآن سمجھ جائے گا۔ قرآن پڑھ لینا آسان ہے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ قرآن کس طرح سے کہاں پر ختم ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، یہ سب جاننا بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہی اس لیے کہ ان کی آواز اچھی ہے، لوگ ان کی تعریف کریں۔ کچھ لوگ یاد ہی اسی لیے کرتے ہیں قرآن کہ لوگ کہیں فلاں اس کو اتنے سورے یاد ہیں۔ اگر کسی نے بھی عبادت میں کسی قسم کی تعریف کر دی تو انسان ریاکاروں میں شمار ہوتا ہے۔ حدیثیں ہیں، بہت سخت حدیثیں ہیں۔
اگر ایک انسان ہے اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، سب اس کے دوست ہیں، تو امام کہتے ہیں اس آدمی سے بڑھ کے کوئی منافق نہیں ہے۔ سوچیں، ہم سارے انسانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک اللہ کو خوش رکھیں گے تو چاہے انسان ہم سے کتنا ہی ناراض ہو۔ یہ امام کی زندگی سے ثابت ہے۔ ایک شخص تھا عبداللہ، اس کا نام ایک دم صحیح یاد نہیں اس وقت۔ 7ویں امام کی شہادت ہو گئی، 8ویں امام کی اس کو امامت میں شک، حالانکہ 7ویں امام نے واقعات کے ذریعے ہر جگہ دلیلیں دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا امام ہے۔ 12 امام کی جس وقت رسول اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ کا بیٹا علی جو ہوگا، اس کا لقب رضا ہوگا، وہ ہوگا امام۔ اس کے باوجود لوگوں میں شک تھے، کیونکہ 7ویں امام کی 35 یا 37 یا 32 اولادیں تھیں۔ اتنی اولادوں میں ہمارے 8ویں امام کو اللہ نے امامت کا عہدہ دیا۔ تو سوچیں کہ ہمارے امام ایک سلوات بھیجا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ تو امام کی امامت پہ جس وقت وہ شک میں تھا، اس کو حج آ گیا، موقع آ گیا حج کو جانا ہے، مگر صاحب معرفت 7ویں امام تک تو میری امامت ہے، 8واں امام کون ہے؟ اس شک میں اگر میں حج کروں گا تو میرا تو حج قبول نہیں ہے۔ حج کے دوران مر جاؤں، 8ویں امام کی امامت پہ شک ہوگا تو میں تو کفر کی موت مروں گا، کیونکہ اس کو رسول اللہ کی حدیث پتہ ہے۔ اس نے حج کیا، کعبے کے سامنے کھڑے رہ کے صرف اتنے کا پروردگارا میرے شک کو دور کر دے، میرے ایمان کو کامل کر دے۔ اتنا زیادہ اس نے دعا کیا کہ جب مکے سے مدینہ آیا قبر رسول پر، تو 8ویں امام کے دروازے کو اس نے دستک دی۔ جب دستک دی تو امام نے اس کا نام لے کے اس کو اندر بلایا۔ جب یہ اندر گیا تو امام نے دیکھا اس کو، امام کہتے ہیں اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولا ابھی تک آپ کی امامت پہ شک تھا، مگر اب یقین ہو گیا کہ اس وقت 8ویں امام اللہ کی حجت رسول اللہ کے 8ویں درمیان دنیا میں اگر ہیں تو وہ آپ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو وجل۔ معرفت طلب کرنا ہے، مانگنا ہے، ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ معرفت بہت قیمتی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے آباء و اجداد نے ہم کو دے دی جس کی ہم کو قدر نہیں ہے۔ ہندوستان میں پانی عام ہے، مگر جب ہم راجستھان جائیں، بمبئی میں تو پانی بہتا ہے، ہم گھر بھی دھو رہے، ہر چیز دھو رہے، کیونکہ پانی کا بل آیا، دیا نہیں کیا۔ راجستھان میں جائیں کہ ٹھنڈا پانی مشکل ہوتا ہے ملنا، وہاں پانی کی قدر ہے۔ تو جو چیز نایاب ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے۔ جو چیز عام ہوتی ہے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں اماموں نے کہا ہے کہ کربلا کو کبھی اپنا وطن نہیں بنانا، اگر وطن بناؤ گے تو دل سخت ہو جائے گا۔ ہمارے روزے کے اندر آنے کے بعد بھی تمہارے کو رونا نہیں آئے گا۔ ہم دن بھر مجلس سے سنتے رہتے ہیں، اتنی سن لی کہ اب ہمارے آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، کیونکہ ہم نے اس کا احترام نہیں کیا۔ ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے۔ اتنے مصائبی نوحے، اتنا سنا، اتنا رٹ لیا کہ پوری مجلس میں ہمارے آنکھ سے ایک آنسو نہیں۔ کچھ نوحے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف سن لیا تو دل پھٹ جائے، اس کے ایسے بول ہیں۔ ہم لوگ ایسے نوحے ہر جگہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں اس طریقے کے نوحے پڑھے جاتے ہیں، کہ ایسے نوحے ہوتے ہیں کہ چیخ کے انسان بولے گا۔ ہر جگہ ہر چیز نہیں بک سکتی، ہر جگہ ہر چیز کا خریدار نہیں ہوتا ہے۔
چیز بہت اہم ہم کو جو یہ صف ملی ہے امام حسین کی، اس کی قدر و منزلت کو سمجھے کرنا، کہیں یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ 8ویں امام کی شہادت، جب مامون کو امام نے کہا کہ یہ میرے جد کی طرف سے ہے کہ میرا زہر سے مجھے شہید کیا جائے گا، تو مامون لعنت اللہ نے امام سے کہا تھا، امام نے یہ بھی کہا تھا کہ ہارون کے پاس میری قبر بنے گی، تو مامون لعنت اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کون قتل کرے گا؟ 2 معنی ہو گئے اس بات کے، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کون قتل کرے گا، یعنی میں آپ کا محافظ ہوں ایک جگہ یہ ہے، دوسرے معنی یہ ہے کہ میں ہوں آپ کا قاتل، اگر آپ میں سے لڑے، آپ میرے مقابل میں آئے تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور مامون بھی جانتا تھا، ہارون بھی جانتا تھا یہ حقیقی خلافت کے وارث ہیں، ان کو شہید کرنے کے بعد ہمارے لیے جنت نہیں ہے۔ مگر دیکھیں دنیا اتنی فریب میں اپنے لے لیتی ہے کہ امام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو امام کے نمائندوں کو کیا چھوڑا۔ جس وقت امام کو مامون بلانے والا ہے، امام کے بہت معتبر صحابی ابا سلط امام کے ساتھ تھے، امام نے کہا ابا سلط کل مجھے مامون بلائے گا اور میں جب جاؤں گا تو وہ مجھے انگور دے گا، اس میں زہر ہوگا، جب میں واپس آؤں گا تو میرے سر پہ جو امامہ ہے اگر وہ اس طرح سے میرے چہرے پہ ہوگا تو ابا سلط تو مجھ سے بات نہ ہوگا، سمجھ لینا کہ مجھے زہر مل گیا ہے۔ اور ابا سلط سے کہا کہ دیکھو ابا سلط، جس وقت میں شہید ہو جاؤں تو اس وقت مامون جو ہے تو ہارون کے سامنے میری قبر، ہارون کے پیدیانے کھدوائے گا۔ امام نے اشارہ کر کے وہاں کی 4 کونے کی مٹی منگائی، امام نے اٹھائی مٹی کا، دیکھو یہ پیدیانے کی مٹی ہے، یہاں میری قبر کھدے گی مگر پتھر آ جائے گا، پھر پیچھے کھدوائے گا، پھر وہاں پر بھی نہیں ہو پائے گا، پھر سامنے کھدوائے گا، وہاں پر انہیں 3 جگہ نہیں ہوگی، 4تھی جگہ پر میری قبر بنے گی۔ جب یہ لوگ قبر میری کھود دیں گے، ابا سلط یہ اپنے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، قبر جب کھد جائے گی تو وہاں کے اوپر اس قبر میں پانی آئے گا، وہ قبر پانی سے بھر جائے گی، اور جب پانی سے بھر جائے گی تو اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ جائیں گی۔ امام نے روٹی دی، امام نے کہا بس یہ روٹی اس پانی میں ڈال دیں گے، وہ ساری مچھلیاں اس روٹی کو کھا لیں گی، اس کے بعد ایک بڑی مچھلی آئے گی، وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا لے گی، اس کے بعد بڑی مچھلی بھی چلی جائے گی، پھر پانی سوکھ جائے گا، یعنی امام نے کہا یہ دعا پڑھنا، پانی سوکھ جائے گا، اس کے بعد جو ہے تو مجھے دفنایا جائے گا۔ ابا سلط یہ سب مامون کی موجودگی میں کرنا۔ اب ابا سلط کی بات سن لی، جس وقت امام کی شہادت ہوئی تو ابا سلط نے وہی انجام دیا، جب قبر کھلی اس نے پہلے پیدیانہ دیکھے، امام تھے، ہارون رشید کے پیدیانے کے امام کو لوگ امام کے درجے کو نہ مانے، مگر اللہ جس کو درجہ دیتے اس کا درجہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہاں قبر نہیں بنی، ہم جب امام رضائے غریب کے روزے میں جس ہال میں ہے، ایک ہال کا حصہ کم ہے فاصلہ، تو وہ ہارون کے آگے ہے امام کے قبر، اور سب زیادہ تر زائرین اسی طرف جاتے ہیں، جس طرف مامون کا آگے اگلا حصہ آتا ہے وہ جگہ کوئی نہیں جاتا ہے۔ جب وہاں قبر کھلی، قبر پانی سے بھری، مچھلیاں آئیں، جیسا امام نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ جس وقت قبر سوکھی تو مامون یہ چیز دیکھ رہا تھا، تو مامون کہتا ہے واقعی علی رضا دنیا میں بھی عجائبات دکھاتے تھے اور مرنے کے بعد بھی عجائبات دکھا رہے۔ تو جو وزیر تھا وہ کہتا ہے آپ نے اس کا مطلب سمجھا، امام کی کوئی بات بغیر حکمت نہیں ہو سکتی، کہتا ہے نہیں میں نہیں سمجھا۔
کا یہ چیز بتائی امام رضا نے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی خلافت ہے، یہ حاکم ہے بنی عباس کے، مگر ایک زمانہ ایسا آئے گا جو بڑی مچھلی آئی وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی، وہ میرا بیٹا ہوگا کہ جو ساری مچھلیوں کو ختم کر دے گا اور صرف ایک اکیلی اس کی حکومت ہوگی۔ یہ امام نے ظاہر کیا کہ وہ بڑی مچھلی وہ امام کا نائب ہوگا۔ مامون کہتا ہے واقعی امام رضا غریب شہادت سے پہلے بھی شہادت کے بعد بھی آج بھی امام رضا غریب کہتے ہیں جو نہیں گیا ان کے روضے پر وہ یہ سوچتا ہوگا چھوٹا موٹا جھوپڑا ہوگا۔ غریب کہتے کس کو ہے؟ جو اپنے وطن سے دور شہادت۔ جب ایک انسان مرتا ہے نا تو اپنے اللہ سے استغاثہ کرتا ہے، پروردگارا میرے پاس اب تو کچھ نہیں، میرے اعمال بھی ایسے نہیں، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، پروردگارا اگر کوئی مسافر ہوتا ہے نا تو وہ مسافر کہتا ہے کہ اگر میں اپنے وطن میں ہوتا تو میرے بیوی بچے ہوتے، میرے بھائی بہن ہوتے، میرے ماں باپ ہوتے، تو وہ لوگ میرے لیے دعا کرتے۔ سوچیں ہمارا 8واں امام تخت شاہی تو ہے مگر ایک بیٹا جو 9واں امام ہے، ہمارے 9 سال کے ہمارے امام ہیں، مدینے میں ہے۔ ادھر مامون نے امام کو زہر دیا، امام اپنے گھر کی طرف چلے، مامون کہتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ جس وقت امام پہنچے تھے تو یہ انگور کے خوشوں سے انگور توڑ کے کھا رہا تھا۔ امام سے کہتا ہے بہت بہترین انگور ہے، تو امام کہتے ہیں جنت کے انگور اس سے بہترین ہے۔ کہتا ہے امام علی رضا سے کہ تم ہمیشہ مجھ پہ شک کرتے ہو، یہ میں نے خاص منگوائے ہیں انگور، کھا کے دیکھو۔ اور اس نے زہریلے انگور امام کے سامنے رکھے، امام نے 3 دانے کھائے ہوں گے، امام کھڑے ہو گئے، کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ جس وقت امام آئے ہیں ابا سل سے جو کیفیت بتائی تھی، ابا سل نے دیکھا کچھ نہیں کہا۔ امام اپنے بستر پہ لیٹے، کہتے ہیں 2 راتیں 2 دن امام تڑپے ہیں، نہ بستر پہ چین آ رہا ہے نہ زمین پہ چین آ رہا ہے، امام کا جسم ڈھیلا ہونے لگا۔ امام کہتے ہیں ابا سل اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ امام کی کرب اور بے چینی ابا سل نے دیکھی۔ ادھر آخری وقت ہوا، دروازوں میں تالے کڑیاں لگی ہوئی ہیں، کیا دیکھا ابا سل نے؟ ایک جوان خوبرو آ کے بیٹھا ہے، امام کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ابا سل کہتے ہیں کہ تم کیسے آ گئے دروازے کے اندر جبکہ کڑیاں لگی ہیں؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ جس اللہ نے مدینے سے مجھے اپنی مرم بھیجا ہے وہی اللہ نے بند دروازوں سے مجھے اس کمرے میں بھیجا ہے۔ ابا سل سمجھ گئے کہ یہ ہمارے 9ویں امام ہیں۔ 8ویں امام نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، ایسے عالم غربت میں امام سے ملے ہیں، اصرار امامت دیے۔ 9ویں امام نے دیکھا کہ ان کا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ ابا سل سے امام نے 9ویں امام نے غسل دیا، اپنے بابا کو جب غسل دینے کے لیے کہا ابا سل تختہ لے آؤ، کہنے لگے جا کے خرید کے لاتا ہوں، کہا بازو والے کمرے میں ہے۔ ابا سل کہتے کبھی میں نے اس کمرے میں کچھ دیکھا ہی نہیں، اب جو گئے دیکھا تخت رکھا ہے، لے کر آئے، پانی لے آؤ، پانی آیا۔ جس وقت کفن پہنایا کا جنازہ لے آؤ، کا جا کے خرید کے لاتا ہوں۔ ابا سل سے کہتے ہیں 9ویں امام کہ جس جگہ سے تم کفن لائے ہو پانی لائے ہو وہی ہے جنازہ۔ ایک مرتبہ میرے 9ویں امام نے جنازہ رکھا، کہتے ہیں اس کمرے کی چھت پھٹی اور امام کا جنازہ اوپر گیا۔ ابا سل تھر تھرا رہے، کہتے مولا ابھی اگر مامون آ گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ اگر ایک نبی
اگر پورب میں ہوتا ہے اس کا وسیع کہیں بھی شہید ہوتا ہے، تو اگر وہ پچھم میں ہے تو وہ اپنے نبی کی زیارت کو جاتا ہے۔ ابھی جنازہ واپس آئے گا، پھر تھوڑی دیر میں کمرے کی چھت جو ہے تو شک ہوئی، جنازہ نیچے آیا، امام کو اسی طرح لٹا دیا جیسے لگتا ہی نہیں تھا کہ غسل دیا ہے ہمارے امام نے۔ تو اتنی دیر میں مامون نے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے سارے لوگوں کے ساتھ آیا، اس کو نوا امام دکھائی نہیں دیا۔ اب وہ آ کے کہتا ہے کہ کب ہوا انتقال؟ کا ابھی ہوا۔ تو دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا، یہ اپنی موت مرے ہیں، یہ بیماری کی موت مرے ہیں، یعنی مامون نے زہر دیا یہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ اور کس طرح سے امام کا جنازہ اٹھا ہے، بہترین کفن تھا، سارے عمرہ تھے، سارے وزیر تھے، سارے علماء تھے، سارے فقہا تھے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ میں کہوں گی میرے نوے امام نے مدینے میں کہہ دیا تھا کہ میرے بابا کچھ دیر میں خبر آئے گی، گھر والوں سے کہہ دیا تھا سب پہ عزا بچھاؤ، میرے بابا کا ماتم کرو۔ بیویوں نے گریہ زاری خاموشی سے شروع کر دی تھی، تو کچھ دیر کے بعد میں خبر آئی مدینے میں 8واں امام شہید ہو گیا۔ میں کہوں گی میرے مولا آپ کا جنازہ اٹھا، اتنے لوگوں نے شرکت کی، 9 امام نے جنازہ پڑھائی، امام کو دفن کیا۔ امام کی دفن کے بعد آج بھی امام کے روزے میں شفا خانہ ہے، اتنا بڑا روزہ ہے۔ میں کہوں گی مولا آپ کو حق ہے آپ پہ رونے کا، آپ غریب الوطن شہید ہوئے ہیں، اس لیے امام کو امام رضا غریب کہتے ہیں، اس لیے غربت تھی، غریب الوطن تھے، کوئی اپنا نہیں تھا۔ مگر میں کہوں گی مولا آپ دن بھر کے بھوکے نہیں تھے، مولا آپ 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، میرے مولا آپ نرم بستر میں لیٹے تھے۔ میں کہوں گی غریب کربلا کا مسافر، وہ امام جس نے پیغام دیا ہے سید سجاد جب مدینے جانا ہمارے شیعوں سے کہنا کہ تمہارا امام کہتا ہے جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس یاد کرنا، جب کسی مسافر کی موت دیکھنا تو مجھ غریب مسافر کو یاد کرنا۔ اللہ اللہ، وہ کون سا منظر ہوگا کہ جو میرے چوتھے امام نے نہیں دیکھا، کہ میرے چوتھے امام نے جس وقت شمر نے سر جدا کیا تھا امام حسین کا، پردہ ہٹایا تھا زینب نے، کہتے اس وقت بالوں سے امام حسین کا سر پکڑا تھا اور خوشی میں اتنی زور سے اس زمین پہ مارا تھا کہ پوری زمین کی گرد اڑی تھی۔ یہ میرے چوتھے امام نے اپنے بابا کے سر کی بے حرمتی دیکھی اور جسم پر گھوڑے دوڑائے ہوئے دیکھے۔ وہ امام جب تک زندہ رہا کربلا کا رخ کر کے یہی کہتا تھا، آئے بابا آپ کا بیٹا آپ کو غسل و کفن نہ دے سکا۔